بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اور سورج غروب ہوتے ہی وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع کیا، یعنی عاجزی اور انکساری سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کا عہد فرمایا ہے۔ اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو دوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نماز جنمی اہم عبادت سے زوال کے وقت ادا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کون سی ایسی خاص وجہ ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روکتے ہیں کہ ان میں نماز پڑھنے یا اپنے مردوں کو قبروں میں اتارے، جب سورج چمکتا ہو، طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جائے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جائے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بن اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا جب حدیث پاک میں ان واقعہ اوقات میں نماز کی ممانعت ہے تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس اوقات میں نماز ادا نہ کرے۔ ہاں، اس کی کوئی اور وجہ ہو یا نہ ہو، حکمت سمجھ نہ آئے یا نہ آئے، لیکن چند احادیث صحیحہ سے اس کی ممانعت کی وجہ سامنے آتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ سورج کے ساتھ وہ اس کے دونوں سنگیں نکلتی ہیں۔ جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج آسمان کے بیچ میں آتا ہے تو وہ اس سے مل جاتا ہے، پھر جب سورج ڈلتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس سے مل جاتا ہے، پھر جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے جدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ شیطان کا طلوع اور غروب کے وقت سورج کے ساتھ مل جانا اس کے لیے کہ ہے کہ لوگ ان اوقات میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ میری بھی پوجا ہو، لہٰذا وہ سورج اور اس کی پوجا کرنے والے کے درمیان سورج کے سامنے اکڑ ہوتا ہے۔ اور عین استوا کے وقت نماز سے ممانعت کی علت بھی احادیث میں منقول ہے۔ فرمایا، کیونکہ اس وقت جہنم برپائی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوقات مشرکین کی عبادت کے اوقات ہیں جو اللہ کے سوا سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لیکن مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے مکروہ اور مندی یا ایک اعتراض ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ زمین گول ہے اور وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔
اب جو لوگ زمین کے چاروں طرف رہتے ہیں ان کا کوئی وقت اس سے خالی نہ ہوگا، یعنی کہیں دوپہر ہوگی اور کہیں سورج نکل رہا ہوگا اور کہیں ڈوب رہا ہوگا، بس ہر وقت میں نماز منی تحریک اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک ملک والوں کو اپنے طلوع اور غروب اور استواء سے غرض ہے، دوسرے ملکوں سے غرض نہیں۔ بس جس وقت ہمارے ملک میں زوال ہو جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ حالانکہ جس وقت ہمارے ہاں زوال ہوا ہے اس وقت ان لوگوں کے پاس جو مغرب کی طرف ہٹے ہوئے ہیں اس کے بعد کا وقت ہوا ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ جب سورج کسی وقت میں خالی نہ ہوا ہو، یعنی کسی نہ کسی ملک میں اس وقت استوا ہوگا اور کسی نہ کسی ملک میں اس وقت طلوع ہوگا اور کسی نہ کسی ملک میں غروب، تو شیطان سورج سے جدا کیوں کر ہوگا بلکہ ہر وقت سورج کے ساتھ رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جو شیطان سورج پر متعین ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور سورج کے ساتھ ہی ساتھ پھرتا رہتا ہے، لیکن جدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سورج کے ساتھ ہی وہ ہماری سمت سے ہٹ جاتا ہے اور مشرکوں کی عبادت کا وقت ہمارے ملک میں ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے نماز کی ادائیگی اور عبادت کرنا صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ نفس النمبر میں وہ سورج سے جدا نہ ہوا، اس لیے کہ ہر گھڑی کہیں نہ کہیں طلوع اور غروب اور استواء کا وقت ہے۔ اب نماز کی خشوع خضوع کے حوالے سے چند روایات پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شفیع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مذکورہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے کہ آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت مسمل بن یسار رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے، جی گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ علم کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ بھی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔